السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کریٹیوٹی۔ آج کی سمرو یار سیریز میں کہانی کا عنوان ہے امیر اور مہنگار کی شادی۔ نوشیروان کے شاندار محل میں ہر طرف روشنیوں کی بہار تھی۔ بادشاہ جو کہ جواہرات سے سجے تخت پر فخر سے تکیہ لگائے بیٹھا تھا، درباری رنگین ریشمی لباس پہنے اس کے گرد جمع تھے اور سرگوشیاں کر رہے تھے کہ شکر ہے ہزار بار کہ ہم نے امیر کو جلا وطن کر دیا، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ڈھول بج رہے تھے، محفل میں شراب کے جام بلند ہو رہے تھے اور نوشیروان غرور سے ہنستا جا رہا تھا، مگر بے خبر کہ تقدیر ایک نیا طوفان لا رہی ہے۔ اچانک محل کے دروازے کھلے اور ایک سپاہی اندر داخل ہوا۔ وہ خوف زدہ تھا اور وہ بادشاہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بولا کہ بادشاہ سلامت، بڑی خبر ہے کہ جس امیر کو آپ مردہ سمجھتے تھے وہ زندہ ہے اور کامیابیوں کے ساتھ واپس لوٹ رہا ہے۔ یہ سن کر نوشیروان اچانک غصے میں آ گیا اور شراب کا جام زمین پر گر کر ٹوٹ گیا اور درباری خوف زدہ ہو گئے۔ محل کے شاندار کمرے میں نوشیروان غصے سے فرش پر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے وزیر سیاہ مخملی لباس پہنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ نوشیروان کی خوفزدہ آواز گونجی کہ امیر کو ہماری سازشوں کا علم ہو چکا ہے، وہ بغاوت کا جھنڈا بلند کر سکتا ہے۔ وزیروں کے چہروں پر فکر کی پرچھائیاں چھا گئیں۔ ایک وزیر نے لرزتی ہوئی آواز میں بولا کہ بادشاہ سلامت، ہمیں کچھ دن کی مہلت دیجیے۔ شہر کی فصیلوں کے باہر امیر کا لشکر سینکڑوں مشعلوں کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ امیر جو 30 برس کا تھا اپنے وفادار سپاہیوں کے درمیان کلین پر بیٹھا تھا۔ اس کا قریبی ساتھی عمر آنکھوں میں آگ لیے کھڑا تھا اور بولا کہ اے امیر، نوشیروان کبھی بھی اپنی بیٹی مہنگار سے آپ کو شادی نہیں کرنے دے گا۔ امیر نے مٹھی بند کی اور پرعزم لہجے میں کہا کہ میں نے نوشیروان کی عزت صرف اس لیے کی کہ اس نے وعدہ کیا تھا، مگر صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اگلے دن امیر چمکتی ہوئی زرہ اور سبز ریشمی پگڑی پہنے ہوئے نوشیروان کے دربار میں داخل ہوا۔ قطار در قطار سخت پہروں والے پہرے دار کھڑے تھے۔ امیر پرعزم قدموں کے ساتھ آگے بڑھا اور بلند آواز میں کہا کہ اے بادشاہ، میں نے تمہاری خاطر دشمن بنائے، جان کی بازی لگائی، مگر تم نے ہمیشہ میری تباہی کی سازشیں کی۔ درباری خوف سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور بادشاہ شرمندگی کی حالت میں اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ چاندنی رات میں شاہی باغ جگمگا رہا تھا۔ مہنگار فوارے کے قریب بیٹھی امیر کا خط سینے سے لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ اچانک ایک وفادار کنیز سرگوشی میں بولی کہ شہزادی، نوشیروان دربار میں امیر کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ فوارے کے قریب پانی لرزنے لگا اور مہنگار نے کانپتی ہوئی آواز میں دعا کی، یا اللہ، میرے امیر کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اس کے آنسو پانی میں موتی کی طرح ٹوٹ کر گرے۔ صبح کے وقت میدان جنگ کا منظر سامنے آیا۔ امیر سفید گھوڑے پر سوار تھا، اس کی زرہ چمک رہی تھی اور تلوار سورج کی روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ اس کے پیچھے وفادار سپاہی پرچم اٹھائے اس کا نام پکار رہے تھے۔ امیر نے تلوار اونچی کی اور کہا کہ ہم طاقت کے لیے نہیں بلکہ عزت اور انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سورج کی کرنوں اور فولاد کی لہروں میں اس کا لشکر آگے بڑھ رہا تھا۔ محل کے خفیہ مقام پر نوشیروان اپنے چلاک وزیر سے ملا۔ وزیر نے مکار مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ بادشاہ سلامت، امیر کو امن کی دعوت دیجیے اور اس زہر سے اس کا خاتمہ کر دیجیے۔ نوشیروان خوف اور غرور کے بیچ جھولتا رہا، پھر سرد لہجے میں ہاں کر دی۔ موسیقی سیاہ ہوتی گئی اور وزیر کے ہونٹوں پر سانپ جیسی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شام کو محل میں ایک عظیم ضیافت سجائی گئی۔ دسترخوان نعمتوں سے بھرے تھے اور شراب کے جام جگمگا رہے تھے۔ امیر وقار کے ساتھ اندر داخل ہوا، بے خبر کہ اس کے سامنے زہر کا پیالہ رکھا جا چکا تھا۔ نوشیروان کی نظریں بے چینی سے جام پر پڑی تھیں۔ جیسے ہی امیر نے جام اٹھایا، مہنگار دوڑتی ہوئی اندر آئی اور چیخ کر بولی، امیر یہ زہر ہے۔ حال میں شور مچ گیا۔ امیر حیران کھڑا تھا، پھر اچانک نوشیروان کے لرزتے اور شرمندہ چہرے کی طرف دیکھا۔ سپاہی آگے بڑھے مگر امیر نے بجلی کی طرح تلوار کو کھینچا جو مشعلوں کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ مہنگار اس کا بازو پکڑ کر لرزتی ہوئی آواز میں بولی کہ امیر احتیاط کیجیے۔ درباری خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ امیر کی گرج دار آواز بلند ہوئی، سچ کو زہر سے خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ حال میں مکمل ہنگامہ برپا ہو گیا۔ محافظ امیر کے وفادار سپاہیوں سے ٹکرائے جو اسے بچانے کے لیے خفیہ طور پر اندر داخل ہوئے تھے۔ تلواریں چمکی
ڈھالیں ٹکرائیں۔ اسی دوران مہنگار نے ایک سپاہی کے وار کو روکا اور امیر کی جان کو بچایا۔ اس کی بہادری روشنی کی طرح جگمگا رہی تھی۔ گرے ہوئے مشعلوں کی آگ دیواروں کو لپیٹنے لگی اور محل آتش زدہ ہونے لگا۔ محل کے باہر سلطنت کے لوگ جمع تھے۔ اندر سے آتی لڑائی کی آوازیں سن کر وہ سرگوشیاں کرنے لگے کہ بادشاہ نے امیر سے غداری کی ہے۔ ہجوم بڑھتا گیا، مشعلیں بلند ہوتی گئیں، ان کی للکار سمندر کی لہروں کی طرح بلند ہوئی۔ انصاف چاہیے، انصاف چاہیے۔ محل کے دروازے غصے سے بھڑکتے عوام کے دباؤ سے لرزنے لگے۔ محل کے اندر نوشیروان فرار ہونے کے لیے خفیہ دروازے کی طرف بھاگا، مگر سامنے امیر کھڑا تھا، تلوار بلند کیے، آنکھوں میں انصاف کی آگ لیے۔ ان کے سائے دیوار پر ٹکرائے، گویا سچ اور ظالم کی آخری جنگ شروع ہو چکی تھی۔ امیر اور نوشیروان کی خوفزدہ تلوار بازی شروع ہوئی۔ تلواروں کی ٹکر سے چنگاریاں اڑنے لگیں۔ نوشیروان بے بسی سے مقابلہ کر رہا تھا، مگر امیر کی ہمت اور طاقت نے اسے دبا لیا۔ ایک تیز وار جس نے نوشیروان کی تلوار کو زمین پر گرا دیا۔ بادشاہ کانپتا ہوا گھٹنوں کے بل گر گیا۔ نوشیروان رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ اسی لمحے محل کے دروازے ٹوٹ کر کھل گئے اور عوام اندر داخل ہو گئے۔ مشعلیں جل رہی تھیں اور ان کے لبوں پر ایک ہی نعرہ تھا، امیر، امیر۔ مہنگار دوڑ کر امیر کے پاس پہنچی، اس کی آنکھوں میں سکون کی چمک تھی۔ امیر نے تلوار نیچے کی اور کہا کہ انصاف خون سے نہیں، سچائی سے قائم ہوتا ہے۔ عوام کی خوشی کے نعرے فضا میں گونجے۔ نوشیروان کو 2 سپاہی محل کے اندر لے آئے۔ اس کا شاہی لباس پھٹا ہوا تھا اور سر تاج سے خالی تھا۔ وہ کانپتا ہوا گھٹنوں کے بل گر گیا، آنکھ میں خوف کی لہر تھی۔ امیر نے ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ خاموش، انصاف کا وقت آ گیا ہے۔ محل کے دروازے کڑک کے ساتھ کھلے اور نوشیروان باہر لایا گیا۔ صحن میں ہزاروں لوگ جمع تھے، مشعلیں جل رہی تھیں، تلواریں بلند تھیں، عورتیں بچوں کو سینے سے لگائے کھڑی تھیں، بوڑھے شکرانے کے سجدے ادا کر رہے تھے۔ عوام کی للکار گونجی، انصاف، انصاف۔ نوشیروان ذلت کے اندھیرے میں کھڑا تھا۔ قلعے کے صحن میں ایک بلند چبوترا بنایا گیا۔ امیر اس پر چڑھا، اس کے چہرے پر مشعلوں کی روشنی پڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ مہنگار کھڑی تھی، سبز لباس میں جگمگاتی، فخر سے عوام کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہجوم خاموش ہو گیا، سب کی نگاہیں امیر پر تھیں۔ امیر نے ہاتھ پھیلائے اور کہا کہ آج سے یہ سلطنت انصاف اور برابری پر قائم ہوگی۔ خاموشی تالیوں اور نعروں کی گونج سے ٹوٹ گئی۔ نوجوان آزادی کے جھنڈے لہرانے لگے، بوڑھوں کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہنے لگے، عورتوں کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوئے۔ مہنگار نے امیر کی طرف دیکھا، آنکھوں میں فخر اور محبت کی روشنی تھی۔ دونوں کی نگاہیں ملیں، گویا مستقبل کا وعدہ ان کے لمحوں میں قید ہو گیا ہو۔ صبح کی پہلی کرن محل کی دیواروں پر پڑی، پرندے فضا میں اڑان بھر رہے تھے، روشنی نے عوام کے چہروں کو سنہری بنا دیا۔ امیر اور مہنگار ایک ساتھ کھڑے تھے، اپنی سلطنت کو دیکھ رہے تھے، گویا ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ اور یہاں اس سٹوری کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی دلچسپ سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔